kaldıralım. Aşet, 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 aşet. Aşet, aşet, aşet Filistin. Aşet, aşet, aşet Filistin. Aşet Filistin. تسقط الصهيونية. عاشت فلسطين تسقط الصهيونية. سنحرر بلادنا. سنحرر بلادنا من الاستعمارية. من الاستعمارية. سوف ننقذ القدس. سوف ننقذ القدس. إنها بيت السلام. إنها بيت السلام. كل العالم يعلم القدس هي أرضنا. كل العالم يعلم نئے سال کے پہلے دن جب استنبول شدید سردی اور برفباری کی لپیٹ میں تھا، جب سڑکیں سفید چادر اوڑھے خاموش تھی اور ہوا میں یخ بستہ سان سے معلق تھی، اسی لمحے یہ شہر دنیا کو حیران کرنے کے لیے جاگ اٹھا۔ فجر کی اذان برف سے ڈھکی فضا میں گونجی اور آیا صوفیہ، سلطان احمد، سلیمانیہ، فازی، امین اونو اور تقسیم کی مساجد انسانوں سے بھر گئی۔ لاکھوں ہاتھ سجدے میں اٹھے، مگر دل غزہ کے ملبے میں دبے بچوں، بھوک سے نڈال ماؤں اور سرد راتوں میں خیموں کے اندر ٹھٹرتے بزرگوں کے ساتھ دھڑک رہے تھے۔ یہ لوگ کسی جشن، کسی سیاسی نعرے یا کسی وقتی مفاد کے لیے نہیں نکلے تھے۔ نئے سال کی پہلی صبح کے موقع پر استنبول نے ایک بار پھر دنیا کو یہ پیغام دیا کہ فلسطین محض ایک علاقائی مسئلہ نہیں بلکہ ترک عوام کے اجتماعی ضمیر کا حصہ ہے۔ شدید سرد موسم کے باوجود 5,20,000 سے زائد افراد غزہ میں اسرائیلی حملوں اور انسانی المیہ کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے تھے، جس نے استنبول کو فلسطین کے حق میں ہونے والے حالیہ برسوں کے سب سے بڑے عوامی مظاہرے کا مرکز بنا دیا۔ مظاہرین کے ہاتھوں میں ترکیے اور فلسطین کے پرچم تھے اور عوام غزہ کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، جبکہ سمندر میں کشتیوں پر سوار مظاہرین نے مشعلیں روشن کر کے ترک و فلسطینی پرچم لہرا کر احتجاج کو علامتی وصل عطا کی۔ یہ صرف اور صرف غزہ میں ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف یکجا ہوئے تھے۔ نماز کے بعد برف میں بھیگتے قدم خاموشی سے ایک ہی سمت بڑھے۔ آیا صوفیہ کے سین سے نکلنے والے قافلے، سلیمانیہ کی برف پوش سیڑھیوں سے اترتی انسانی قطاریں، سلطان احمد اور امین اونو سے اٹھتا ہوا انسانوں کا سیلاب، اور پھر وہ لمحہ جب برف کے گرتے گالوں کے درمیان گلتا پھول انسانوں کے سمندر میں بدل گیا۔ ہاتھوں میں ترکیے اور فلسطین کے پرچم تھے، گرد و نواح میں فلسطینی خفیے، آنکھوں میں نمی اور لہجوں میں عزم۔ فضا تکبیروں سے گونج رہی تھی اور ہر نعرہ برف کی خاموشی چیرتا ہوا غزہ کے ملبے سے اٹھنے والی چیخ کا جواب بن رہا تھا۔ استنبول سے غزہ مزاحمت کو ہزارہ سلام جیسے نعرے کسی ہجوم کی آواز نہیں بلکہ قوم کے اجتماعی ضمیر کا اعلان تھے۔ مظاہرے میں ترکی کی سیاسی، مذہبی اور سماجی قیادت نے بھی عوام کے ساتھ شانہ بشانہ شرکت کی۔ آک پارٹی کے استنبول کے صدر عبداللہ ازدemir، علم جائمہ وقف کے چیئرمین بلال ایردوان، متعدد اراکین پارلیمنٹ، بلدیاتی اداروں کے سربراہان اور دیگر شخصیات نے کھارکھوئے عرب مسجد میں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد مظاہرین کے ہمراہ غلطہ پل تک مارچ کیا۔ سمندر بھی سمندر سے الگ نہ رہا۔ برف اور سرد ہوا کے باوجود کشتیوں پر روشن مشعلیں اور لہراتے پرچم اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ یہ احتجاج صرف زمین تک محدود نہیں، یہ پوری تہذیب کا موقف ہے۔ 400 سے زائد سول سوسائٹیز، تنظیمیں، ٹریڈ یونینز، سماجی پلیٹ فارمز، اسپورٹس کلب اس آواز کا حصہ تھے، اور پولیس کے مطابق 5,20,000 سے زائد افراد کی موجودگی نے اسے حالیہ برسوں میں فلسطین کے حق میں
ترکیے کا سب سے بڑا عوامی مظاہرہ بنا دیا. سیاسی، سماجی اور مذہبی قیادت عوام کے شانہ بشانہ کھڑی تھی. کوئی فاصلے نہیں تھے، کوئی اسٹیج اور مجمع کے درمیان دیوار نہ تھی. اور اسی اجتماع میں بلال ایردوان کی آواز برفانی فضا میں گونجی. ایک ایسی آواز جو صرف تقریر نہیں بلکہ تحریک کا بیانیہ تھی. انہوں نے دنیا کو یاد دلایا کہ غزہ میں جو ہو رہا ہے وہ جنگ نہیں، یہ دو افواج کی لڑائی نہیں، یہ کسی سیکورٹی مسئلے کا نام نہیں، یہ عورتوں، بچوں اور بزرگوں کے خلاف منظم، دانستہ اور بے رحم نسل کشی ہے. ایک ایسی نسل کشی جو صرف بموں سے نہیں بلکہ بھوک، پیاس، سردی اور انسانی امداد کی دانستہ بندش سے کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ جنیوا کنونشن، عالمی قانون اور انسانی اقدار غزہ میں دفن ہو چکی ہیں، اور یہ جرم صرف کرنے والوں کا نہیں بلکہ خاموش تماشائی بننے والوں کا بھی ہے. انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ غزہ کی تباہی کا بوجھ نہ مظلوم فلسطینیوں پر ڈالا جا سکتا ہے اور نہ دنیا کے کسی اور ملک پر. تباہ کرنے والا ہی تعمیر نو کا ذمہ دار ہے. اور پھر وہ جملہ جو برف میں بھیگے گلت پھول سے نکل کر تاریخ کا حصہ بن گیا کہ ہم دبیں گے نہیں، ہم خاموش رہیں گے نہیں، ہم فلسطین کو بھولیں گے نہیں اور نہ ہی بھولنے دیں گے، کیونکہ جو نسل کشی بلا دی جائے وہ دوبارہ دہرائی جاتی ہے. اور اسی عہد کے ساتھ استنبول نے نئے سال کے پہلے دن برف باری اور شدید سردی کے باوجود جبکہ درجہ حرارت منفی تھا، دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ غزہ صرف ایک جغرافیہ نہیں، یہ انسانیت کا امتحان ہے. اور جب تک غزہ آزاد نہیں ہو جاتا، جب تک القدس آزاد نہیں ہو جاتا، جب تک مسجد اقصی آزادی کی سانس نہیں لے لیتی، یہ آواز، یہ قدم، یہ احتجاج اور یہ ضمیر خاموش نہیں ہوگا. Bayraklarımızı kaldıralım. عاشت 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 Aşet, aşet, aşet